ویلکم بیک۔ رواں ہفتے ای سی سی کی جانب سے 2 ارب روپے کی فوری اور اسپیشل گرانٹ جو ہے وہ منظور کی گئی، جس کا مقصد ریاست کے خلاف جو فیک نیوز ہے اس کو روکنے کے لیے یہ گرانٹ دی گئی، اور یہ دی گئی ہے وزارت دفاع کو۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ثناء اللہ خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ثناء اللہ خان صاحب، یہ تو بتائیے، یہ اتنی کیا اس میں یہ جو برق رفتاری ہوئی جس کے تحت 2 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی فیک نیوز کو فائٹ کرنے کے لیے، یہ کیوں اتنی ضروری تھی؟ ایسا کچھ ریسنٹلی بہت زیادہ ہو رہا تھا جس کے لیے یہ ضروری تھا؟ نہیں، بہت زیادہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2022 سے جب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اس وقت سے ہو رہا ہے، 2010 سے ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اور 2014 کا دھرنا بھی اس میں آیا، پھر اس کے بعد 2018 بھی آیا، پاناما بھی آیا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ اور اب جو اس کے کریٹر تھے جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا، لیفٹیننٹ جنرل غفور صاحب، وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب میں تو کہوں گا اتنے پیسے ملے ان کی خدمات حاصل کر لیں، کیونکہ تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی لاک نہیں کھلتا نا تو پھر اس کے لاک کو بنانے والوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو کھولیں، آپ کے پاس اس کی ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان جیسا ملک جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، وہاں پر اگر ہم پاکستان کی گزشتہ 12-14 سال کی ہسٹری دیکھیں تو ایک بیانیہ بنایا گیا اسٹیٹ منی پر، اسٹیٹ منی سے، اور اب اسی بیانیے کو مٹانے کے لیے بھی ٹیکس منی تھی وہ بھی، اور آج بھی ٹیکس منی یوز ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹیکس منی کیونکہ ای سی سی اپروو کرتی ہے، اور ون ٹائم جب ڈیفنس منسٹری کی کوئی اس قسم کی ایڈیشنل فنڈنگ کی سمری ہو، تو میں نے تو ہسٹری یہی دیکھی ہے کہ کبھی بھی ای سی سی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو 1 ارب اور 95 کروڑ کی یہ گرانٹ ہے جو ون ٹائم یہ فوری طور پر ریلیز ہوگی، اور صرف یہ نہیں ہوگی، اس کے بعد ہر سال 1 ارب 60 کروڑ روپے نارمل بجٹ میں بھی دیے جائیں گے۔ وہ نارمل بجٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہوں گے تو وہ بھی لیے جائیں گے۔ اوکے، تو ثناء اللہ مسئلہ تو ہے پاکستان میں فیک نیوز نہیں، تو مسئلہ صرف فیک نیوز پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گی ڈیجیٹل ورلڈ میں فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہر کنٹری کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت دفاع کو سالانہ یعنی بجٹ کے اندر 1 ارب اور 60 کروڑ، اور ابھی جو ہے وہ آلموسٹ 2 ارب روپے جو ہیں اس کی اسپیشل گرانٹ دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا جو حکومت کر رہی ہے۔ وہ فائر وال کی انپلیسمنٹ ہوئی، اور اس کے علاوہ الگ الگ سیلز بھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ایک سیل بنا ہوا ہے، اسی طرح سے ایک اور جگہ بھی یہ سیل شاید پاک چائنا سینٹر میں بھی بنایا گیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے ان اقدامات سے، یا پھر اس کا کوئی الٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آئی ٹی والے بھی بڑے پریشان ہیں، اسپیشلی وہ بچے جو کہ آئی ٹی کا بزنس کرتے ہیں۔ تو واٹ از آل ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ دیکھیں نادیہ، اب گلوبل ورلڈ ہے، یہ انٹرنیٹ نے اور ان سوشل میڈیا نے اتنا، ایک تو فاسٹ انفارمیشن جو ہمیں پہنچانی ہوتی ہے وہ بڑی تیز ترین ہے، بالکل، اور اس کو روکنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال کے دوران جو ہے پی ٹی اے نے یا باقی جو آپ کے ٹیکنالوجی کو ادارے دیکھتے ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رپورٹنگ آتی رہی ہے، اور وہ کافی خبریں آتی رہی ہیں، وال بھی لگائی گئی ہیں، وی پی این کی رجسٹریشن بھی کی ہے، انٹرنیٹ کو بھی سلو کیا ہے، بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ لیکن بات ایشو اس کا نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں یا وال لگا دیں یا کوئی اس قسم کے ہیڈنگ پر کوئی چیزیں لگا دیں، کوئی خاص قسم کے ورڈز ہیں ان کو لگا دیں تو یہ بریک ہو جائے گا۔ تو یہ بریک نہیں ہوگا، اور یہ صرف پاکستان میں اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے ہیں نمائندے خصوصی جنہوں نے آنا ہے، رچرڈ گیرینل نے، تو ان کے ٹویٹ نے آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنے پاپولر نہیں تھے لیکن جب تک انہوں نے فری عمران خان کا وہ ٹیگ نہیں چلایا تھا۔ اس کے بعد وہ 15 لاکھ ان کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ تو آج تو دنیا میں ہر بندہ وائرل ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کی بنیادی طور پر پرابلم یہ ہے، یہاں پر اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے ان چیزوں سے، یا پیسے خرچ کر کے یا ایک نیا بیانیہ آپ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیا بیانیہ ایک بنایا جائے، یا جو فیک نیوز ہے یا پراپاگنڈا ہو رہا ہے خاص کر فوج کے خلاف، بنیادی طور پر یہ جو پراپاگنڈا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے یہ
فنڈ جو ہے اس سے ساری جو ٹیکنالوجی حاصل کی جائے گی، اپ گریڈیشن کی جائے گی. تو سب سے زیادہ نقصان اس فیک نیوز کا اور اس پروپیگنڈے کا جو آپ نے کہا وہ ہو بھی افواج پاکستان کو ہی رہا ہے. جی سب سے زیادہ انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا ایک اپنا بیانیہ ہے، اس بیانیے کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اسی لیے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور آج بھی عمران خان کا اگر بیان دیکھیں تو انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور ان پہ تمام الزامات لگائے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے کارکنوں کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اس میں وہ حکومت کو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ خان صاحب for being with us on In Focus.